بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے سلسلے میں چند مسائل۔ معتکف کے لیے یہ مسجد کی جو باؤنڈری ہے وہ اعتکاف گاہ ہے، اور غیر معتکف کے مقابلے میں معتکف کے لیے بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہے۔ مثلا معتکف اعتکاف گاہ کے اندر ضروری دنیاوی باتیں کر سکتا ہے، ضروری دنیاوی باتیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ معتکف کی طرف جو ہے نظر کر کے یہ اعتراض نہ کرے کہ ان کو ہم نے اعتکاف میں بٹھایا ہے اور یہ دنیا کی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، ان کے لیے تو بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہے۔ فقہا نے مسئلہ یہاں تک لکھا کہ اگر کسی معتکف کو کھاٹ کی ضرورت پڑے، پلنگ کی ضرورت پڑے، تو مسجد کے اندر پلنگ بھی لا سکتا ہے۔ اگر کوئی لائے گا تو ڈنڈا بجا دے گا۔ آج کل اگر کسی نے کھاٹ رکھ دیا تو بولیں گے کہ بھئی یہ تو اعتکاف میں آیا ہے یا آرام کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن بہرحال مسئلہ ہے کہ اگر لانا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ اسی طرح جو غسل ہے، مستحب غسل، وہ بھی مسجد کے اندر کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا بڑا برتن ہو کہ سارا کا سارا پانی اس برتن کے اندر جائے، مسجد کے کسی حصے میں اس کا قطرہ بھی نہ گرے۔ اتنا بڑا برتن ہو اور مستحب غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ فرض غسل کے لیے تو اس کو مسجد سے باہر جانا پڑے گا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے پیٹ میں کچھ درد ہے اور بے چینی ہو رہی ہے تو مسجد کے اندر ٹہل سکتا ہے، لیکن انداز ایسا نہ ہو جیسا کہ وہ ٹی بی ہاسپٹل کے راستے میں لوگ چلتے ہیں۔ اس طریقے سے انداز مسجد کے احترام کے خلاف نہ ہو۔ اس انداز سے اگر کچھ ہلکا پھلکا ٹہل لیں، گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ معتکف اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ شرعی ضرورت میں داخل ہے۔ فقہا نے دو علت لکھی ہے، ایک شرعی ضرورت اور ایک طبعی ضرورت۔ ان دونوں ضرورتوں کی وجہ سے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لہذا اذان دینے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، چاہے کوئی آدمی باہر ہو یا نہ ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی مصلی ابھی تک آیا ہی نہیں ہے اور اذان کا وقت ہو گیا تب نکل سکتے ہیں، اور اگر کوئی آ چکا ہے تو نہیں نکل سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جب بھی جانا چاہے اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے، اذان کے وقت میں۔ اسی طرح معتکف اپنی جو ہے طبعی ضرورت، پیشاب پاخانہ کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کی ضرورتیں ہیں تو وضو کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طرح ریح خارج کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو مسجد کے باہر جا سکتا ہے، حتی الامکان وہ مسجد سے باہر ہی نکل جائے۔ لیکن کبھی راستے کی دوری مانے ہو گئی، یہاں بیٹھا تھا اور وہاں تک پہنچنے میں جو ہے ریح خارج ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش یہ ہو کہ مسجد سے باہر ریح خارج کرے تو اس کے لیے جا سکتا ہے۔ اس میں اعتکاف ختم نہیں ہوگا، اعتکاف باقی رہے گا۔ اسی طرح مستقل سنت غسل کے لیے یا مستقل مستحب غسل کے لیے، یا گرمی کی وجہ سے جو شدت محسوس ہو رہی ہے جسم کے اندر اور تپش محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور جسم کو راحت دینے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے، اس کے لیے معتکف اپنی اعتکاف گاہ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ ایک گنجائش دی ہے، ایک راستہ، ایک چھٹک باری بتلائی ہے فقہا نے، وہ یہ کہ ایک معتکف اپنی طبعی ضرورت کے لیے جا رہا ہے، پیشاب کے لیے جا رہا ہے، بڑے استنجا کے لیے جا رہا ہے، تو بڑے استنجا سے فارغ ہو کر یا چھوٹے استنجا سے فارغ ہو کر قریب میں جو غسل خانہ ہوتا ہے وہاں پر جا کر کے فٹافٹ بالٹی میں پانی بھر کر کے اپنے جسم کے اوپر ڈال دیا
تو اس میں وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا اور فٹافٹ جو ہے مسجد کے اندر آ گیا، تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں اس کا جانا طبعی ضرورت کے لیے تھا، نہ کہ غسل کے لیے، اور غسل جو ہوا ہے وہ ضمناً ہوا ہے، اس وجہ سے اعتکاف میں فساد نہیں آئے گا۔ اسی طرح کسی معتکف کو بیڑی سگریٹ کی عادت ہے، یا یہ کہ کوئی اور حقہ بکا پینا ہے، تو اس کے لیے مستقل نہ نکلے، پیشاب پانی کے لیے جا رہا ہے، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا فوراً جو ہے اس کو سلگایا اور شروع کر دیا اپنا کام، چلتے ہوئے جو ہے اس کو کھینچتا رہا اور ٹیسٹ لیتا رہا، پیشاب پانی سے فارغ ہوا اور ادھر اس سے بھی فارغ ہو گیا، اس کی گنجائش ہے، ضمناً کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسپیشل اس کے لیے نہ نکلے۔ لیکن اس میں بھی فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کو عادت لگی ہوئی ہے، بیڑی سگریٹ کی عادت لگی ہوئی، اور ایسی عادت کہ اگر نہیں پیے گا تو اس کی طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہے، اور گویا کہ بیڑی سگریٹ پینا اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، تو گویا یہ اس کی کیا ہو گئی، طبعی ضرورت ہو گئی، جیسے کھانا پینا اس کی طبعی ضرورت، پیشاب پانی کرنا طبعی ضرورت، تو اسی طریقے سے بیڑی سگریٹ بھی گویا کہ اس کی طبعی ضرورت بن گئی، تو اس کی وجہ سے بھی نکلنے کی گنجائش دی ہے، لیکن وہ بہت آخری درجے میں، کہ جب کہ کوئی آدمی ایسا عادی ہو کہ اس کے بغیر جو ہے وہ نہ رہ سکتا ہو، ایسا کوئی مسئلہ ہو، لیکن اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ مستقل اس کی وجہ سے نہ نکلے، اپنی دوسری ضرورت پوری کرنے کے لیے جائیں تو ضمناً اس کو پیتا جائے اور اپنا کام پورا کر لے۔ اسی طرح مسجد سے باہر جب معتکف نکلتا ہے تو عامةً دیکھا گیا ہے کہ معتکف ایک دم خاموشی کے ساتھ جاتا ہے، تو باہر جو افراد کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معتکف صاحب جا رہے ہیں، ان کو جو ہے چھیڑنا مناسب نہیں، تو وہ سلام بھی نہیں کرتا ہے، خیر خیریت بھی نہیں پوچھتا ہے، اور معتکف بھی جو ہے وہ کسی کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں، بس نیچے منہ کر کے چلا گیا اور نیچے منہ کر کے چلا آیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اعتکاف اس سے ٹوٹے گا نہیں۔ آدمی جب باہر نکلا تو چلتے ہوئے دوسرے جو مسلمان بھائی کھڑے ہیں ان کو سلام کریں، رکے نہیں، سلام کرتا جائے، اگر کسی نے سلام کر دیا تو اس کا جواب دیتا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا یہ کہ پہلے سے ہم کو پتہ تھا کہ کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ مسجد میں آیا اور معتکف یہاں سے نکلا، اس کو پتہ چلا کہ یہ آدمی کئی دنوں سے بیمار تھا اور آج ماشاءاللہ مسجد میں آیا ہے، تو راستہ چلتے ہوئے اس کی خیر خیریت بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ اچھا ہوا، چلو آپ آ گئے، آپ کی طبیعت اچھی ہوگی، اس طرح چلتا ہوا پوچھ لیں۔ اور اگر وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے تو یہ بولتے کہ بھئی میں اعتکاف میں ہوں، میں آپ کے پاس مستقل رک نہیں سکتا ہوں، تو صاف کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ بلکہ فقہاء نے مسئلہ یہاں تک لکھا کہ ایک آدمی اپنی اعتکاف گاہ سے باہر نکلا اپنی طبعی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اور باہر دیکھا تو جنازے کی نماز تیار ہیں، تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے جب ریٹرن ہو رہا تھا اور جنازے کی نماز تیار تھی تو اس میں جڑ سکتا ہے ضمناً، مستقل جنازے کی نماز کے لیے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن اپنی طبعی ضرورت کی وجہ سے نکلا تھا، وہ ضرورت پوری ہو گئی، وہ آ رہا تھا اور راستے کے اندر جو ہے جنازے کی نماز کھڑی ہو گئی، اس نے جو ہے نماز کے اندر شرکت کر لی اور نماز پڑھ لی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسائل کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔